لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نام تناظر صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے معلم انسانیت۔ انسانیت کے استاد کا انداز تعلیم کا ایک منفرد انداز۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معلم انسانیت بنا کر بھیجا۔ پوری انسانیت کی تعلیم، تربیت، ان کو سکھانا، زندگی گزارنے کے طریقے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ ہر استاد کا انداز ہوتا ہے سکھانے کا، پڑھانے کا، تعلیم دینے کا۔ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کے، سکھانے کے، سمجھانے کے کئی انداز ہیں، صرف ایک انداز نہیں، اور تمام انداز بہت ہی پیارے انداز ہیں، کیونکہ جب استاد پیارا ہو تو انداز تعلیم بھی پیارا ہوتا ہے، اور جب سکھانے والے، تعلیم دینے والے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے امام ہوں، خاتم النبیین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، معلم انسانیت ہوں، تو پھر انداز پیارا کیوں نہیں ہوگا؟ آپ علیہ السلام کے تعلیم دینے کے اندازوں میں سے ایک انداز یہ تھا کہ آپ کچھ بتانا چاہتے، سکھانا چاہتے، سمجھانا چاہتے تو صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے سوال کرتے، اور صحابی جواب دیتے، پھر آپ علیہ السلام جواب کا رخ اس طریقے پر پھیر دیتے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ایک شرعی حکم بن جاتا تھا۔ کئی مثالیں موجود ہیں
چند مثالیں آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ علم میں اضافہ بھی ہوگا، ایمان تازہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کا انداز تعلیم سوال و جواب کے ذریعے، یعنی سوالات اللہ کے رسول کے اور جوابات صحابہ کا۔ اس کی پہلی مثال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ معاذ بن جبل ہے جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے معاذ، میں اللہ کا نبی تو سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی سعادت کی بات! ہر امتی اللہ کے نبی سے محبت کا دعویدار ہے۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ سوار تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ایک سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ کیا حق ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سوچتے ہیں، لیکن سوال کا جواب نہیں آتا۔ کہتے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، رب العالمین اس کو عذاب نہ دے۔ کتنا پیارا انداز ہے، سوال کے ذریعے اور پیارے انداز کے ذریعے اتنی اہم بات، اتنا اہم مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، نجات کا مسئلہ نبی علیہ السلام نے بس چند سیکنڈ میں یا تھوڑے سے وقت میں بہترین انداز میں جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیا۔ لیکن سبق صرف معاذ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر امتی کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصول کیا ہے، اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا قدردان ہے، جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس بندے پر، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو خوش کرے گا کہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور بندوں کا حق یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک اور مثال، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کا باپ بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہما۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا، عبداللہ مجھے خبر ملی ہے تیرے بارے میں کہ تو رات کو ہمیشہ قیام کرتا ہے، رات کو آرام نہیں کرتا، دن کو مسلسل روزے رکھتا ہے، کبھی تو ناغہ نہیں کرتا، کیا یہی بات ہے؟ بات اسی طرح ہے؟ یہ سوال ہے رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ
نے بالکل صحیح سنا ہے۔ اللہ کے نبی کا سوال، صحابی کا جواب۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کس طرح اہم مسئلے کی طرف اس جواب کا رخ موڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، اس طرح نہ کیا کرو، اگر تم اس طرح کرتے رہو گے اپنی آنکھوں کو خراب کر دو گے، اپنے آپ کو تھکا دو گے۔ بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور روزہ چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کیا کرو، رات کو آرام بھی کیا کرو۔ سبحان اللہ، قربان جائے رسول اللہ کے انداز کریں۔ معلوم کیا ہوا کہ مستقل روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے، اور ساری رات عبادت کرنا، آرام نہ کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا، یعنی دعویٰ بھی کرتا ہوں، اور فرمایا میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام کے حدیث سے ہمیں کیا تعلیم ملی کہ مسلسل عبادت کرتے رہنا، اور آنکھوں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، جسم کا حق ہے، اور دوسرے لوگوں کا حق ہے، یعنی حقوق العباد سے غافل ہو کر جب اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے اور حقوق و فرائض کا بھی خیال کرنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں جو شخص بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، والدین کا خیال نہیں رکھتا، رشتہ داروں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، حق والے کا حق نہیں دیتا، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ وظیفے کرتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا یہ اللہ کا ولی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ کیونکہ جہاں رب العالمین نے نماز روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی دیا۔ فَمَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھائی بھی کرنی ہے، اچھی بات بھی کرنی ہے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، حق والے کو حق بھی دینا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، مساکین کے مسافروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ آتو حقہ یوم حصادی، جس دن کھیتی اٹھانے کا ٹائم ہو، فصل اٹھانے کا ٹائم ہو، اس دن حقداروں کو حق بھی دینا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو کاروبار چھوڑ دیا کرو، نماز کے لیے آ جایا کرو، جب تم نماز پڑھ لو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو، ہر وقت ذکر کرتے رہو، عبادت بھی کرنی ہے، روزی تلاش بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، عبادت بھی کرنی ہے، فرائض ادا کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو بن
نماز اس طرح نہ کیا کرو، ہمیشہ پوری رات کو قیام کرنا اور دن کو ہمیشہ روزے رکھنا اور اپنے آپ کو اس طرح تھکا دینا، ساری رات جب جاگتے رہو گے آنکھیں خراب کر بیٹھو گے، جب مسلسل روزے رکھتے رہو گے اپنے آپ کو تھکا دو گے۔ فرمایا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، روزے رکھا بھی کرو، چھوڑ بھی دیا کرو، رات کو قیام بھی کیا کرو، آرام بھی کیا کرو۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا، تعلیم دینے کا بہت ہی بہترین طریقہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا دن ہے، آپ علیہ السلام کی زوجہ نے، بیوی نے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے سوال کیا، اے جویریہ یہ بتاؤ تم نے کل روزہ رکھا؟ نہیں یا رسول۔ آئندہ کل رکھو گی؟ نہیں یا رسول، ارادہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس روزے کو توڑ دو، صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سوال جواب میں کتنا بہترین انداز میں دین سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جمعے کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ جمعرات کے روزے کو ملاؤ، دو روزے رکھو، اکیلا جمعے کا روزہ نہ رکھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جمعرات کا روزہ نہیں ملانا پھر ہفتے کا روزہ ملا کے دو روزے اکٹھے کر لو، جمعہ اور ہفتے کا روزہ۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ یا صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر جمعرات روزہ نہیں رکھا، ہفتے والے دن روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اس صورتحال میں جناب جویریہ سے روزہ توڑنے کو فرما دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف جمعے کا روزہ، بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ ثواب کا دن ہے اور عظمت والا دن ہے، عبادت کا دن ہے، لہٰذا میں جمعے روزہ رکھ لیا کروں۔ صرف جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا اگر کوئی خاص وجہ ہو، معقول وجہ ہو تو روزے کو توڑا بھی جا سکتا ہے، نفلی روزے کو توڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی معقول وجہ ہو۔ بعض لوگ تکلف کرتے ہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، بندہ بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ جانے کا خطرہ ہے یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، روزہ توڑ دو، وہ کہتے نہیں 2 گھنٹے تو باقی ہیں بس میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دل کی بات ہے، یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ جذباتی بات ہے، یہ نبی کی شریعت والی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی کو فرمایا جویریہ اگر کل روزہ نہیں رکھا اور آئندہ کل رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے پھر اس روزے کو توڑ دو۔ کئی ساری مثالیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیو، میرے صحابیو، تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے صفیں بناتے؟ اللہ کے نبی کا سلام۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے جب صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپس میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں فاصلہ نہیں رہتا۔ سوال کے ذریعے نبی علیہ السلام نے تعلیم دے دی صف بندی کا کیا طریقہ ہے۔ اکثر مساجد میں صف بندی کا خیال نہیں رکھا جاتا، حالانکہ صف بندی کرنا، نماز میں مل کے کھڑے ہونا یہ فرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، فرمایا لوگوں صفوں کو درست کرو، صفوں کو سیدھا رکھو، بے شک
صفوں کی درستگی نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا نا نماز کو قائم کرو، اس حکم میں صف بندی کا حکم بھی آ جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ کا ایک معنی نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، وقت بھی ادا کرنا، اور اقیموا الصلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے جب نماز با جماعت پڑھو تو ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ فَإِنَّ تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ بعض لوگ سردی میں اس وجہ سے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے کہ ٹھنڈ لگتی ہے، گرمیوں میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے جی پسینہ آتا ہے۔ مطلب ہے گرمی سردی کا خیال ہے، رسول اللہ کی شریعت اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام کی صف بندی کس طرح ہوتی ہے؟ صحابہ کرام جو اس امت کے بہترین افراد ہیں، سچے مومن ہیں، پکے جنتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کا نام ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص، پورے 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے صف بندی کیسے ہوتے تھے؟ کانا احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم میں سے ہر نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا ہوتا تھا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کسی خاص جماعت کا، کسی خاص فرقے کا، کسی گروہ کا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ، اور صحابہ ہر کسی کے ہیں۔ بعض لوگ کہتے نہیں یہ فلاں جماعت والے یوں کرتے ہیں، حق بات یہ ہے یہ کوئی عام جماعت والے نہیں کرتے، یہ اس جماعت والے لوگوں کا عمل ہے جن کو اللہ نے اصحاب رسول کہا ہے اور جن کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اور نماز میں صف بندی کا اہتمام کرنے والے کے اوپر اللہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صف کو ملے، میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے، ملا دے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو نماز میں صف بندی کا اہتمام نہ کرے، مل کے نہ کھڑا ہو، درمیان میں قطع صف کا مرتکب ہو، فاصلہ رکھے، میں اللہ کا نبی بدعا کرتا ہوں قطعہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے، کاٹ دے۔ کہ اب بھی اس معاملے میں سستی کرنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ میرے ساتھیو تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے صف بندی کرتے؟ پھر آپ نے بتایا فرشتوں کی صف بندی کیا ہے؟ تراسونا، مل کے کھڑے ہوتے، پہلے اگلے صفوں کو مکمل کرتے، جوڑ کے کھڑے ہوتے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سد الخلل، درمیان میں جو خارج جگہ ہیں ان کو پر کرو، مل کے کھڑا ہو۔ لیکن ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، صحابہ کرام نماز میں جہاں قدم کے ساتھ قدم ملاتے تھے وہاں کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملاتے تھے۔ بعض لوگ پاؤں زیادہ کھول کر قدم کے ساتھ قدم تو ملا رہے ہوتے ہیں لیکن کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ہوتا ملا ہوا، درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس انداز میں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے کہ انسان کے جو قدم ہیں اس کے جسم یعنی کندھوں کے برابر کھلے ہو۔ ایسے کام ہوں گے تو ساتھ والے نمازی کے قدم کے ساتھ قدم نہیں ملے گا، اگر ایسے زیادہ کھلے ہوں گے تو کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملے گا۔
آسان کلیہ ہے. اپنے کندھوں کے برابر پاؤں کھولے، ساتھ والے نمازی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی مل جائے گا اور کندھے کے ساتھ کندھا بھی مل جائے گا. اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ پہ عمل بھی ہو جائے گا اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا بھی آسان ہو جائے گا اور صحابہ کرام کی نقل بھی ہو جائے گا. اور جو شخص اللہ کے پیغمبر کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی طریقے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا. ایک اور مثال نبی علیہ السلام کی تعلیم دینے کی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا، کیا تم روزانہ 1000 نیک کام کرنے سے، اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم روزانہ 1000 نیکیاں کر کے نہیں سو سکتے؟ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا یہ سوال سنا کہ روزانہ سونے سے پہلے 1000 نیکیاں کرو، 1000 نیکیاں کر کے سونا. صحابہ کرام کو یہ عمل بہت مشکل معلوم ہوا، کیونکہ اکثر صحابہ کو مزدوری کرنے والے تھے، محنت اور مشقت کرنے والے تھے. محنت کرنے والا مزدور ہو، مشقت کرنے والا ہو، محنتی آدمی ہو، 1000 نئے کام کر کے سوئے، واقعی مشکل کام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین تمہیں 1000 نئے کاموں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 1000 تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ دل میں 100 بار پڑھتا ہے سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. دل میں 100 مرتبہ، من قال فی اليوم 100 مرۃ سبحان اللہ، جو دل میں 100 بار سبحان اللہ کہتا ہے، رب العالمین اس کو 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کتنا پیارا عمل نبی علیہ السلام نے ایک خاص انداز میں سوال کر کے بتا دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اچھائی کی بات کو ڈلیور کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے اگر خطیب مخصوص خاص انداز اپنا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام سیدھا سیدھا بتا دیتے، ادھر میں تمہیں ایک دین کی بات بتاتا ہوں، جو 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کا یہ ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے خاص انداز کیوں اپنایا؟ سوال کیوں کیا؟ معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر خاص انداز اپنانے سے لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، اس کے بعد بات بتائی جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے. بعض خطیب حضرات اپنے خطبات جمعہ کے جو موضوع ہیں، بات وہی سادہ ہوتی ہے، اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں، نئے انداز میں گفتگو کو پیش کرنے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی خاص نام رکھ دیتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کر دیا. سیدھا سیدھا روزے کے مسائل ہونے چاہیے، سیدھا سیدھا زکات کے مسائل ہونے چاہیے. یہ جو سیدھا سیدھا کہنے والے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام کے انداز تعلیم کا پتہ نہیں ہے. ابھی کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، اللہ کے پیغمبر سیدھی سیدھی بات بتا دیں؟ نہیں، آپ نے ایک انداز اس طرح کا اپنایا تاکہ جس سے بات ہو رہی ہے، جو مخاطب ہیں، ان کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے. جب اس طرح کی بات کی جائے گی، سب کی توجہ ہوگی، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر دین سکھائیں گے. لہٰذا یہ بہترین طریقہ اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو آپ علیہ السلام پہلے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دین بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے پانی کی نہر جاری اور وہ اس میں دن میں 5 بار غسل کرے،
میرے ساتھیوں بتاؤ، میرا سوال یہ ہے، حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس بندے کے جسم پر میل کچیل باقی رہے؟ یہ سوال ہے نبی علیہ السلام۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لا یبقی من درنہ شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن میں 5 بار غسل کرتا ہے اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، آپ نے فرمایا یہی مثال 5 وقت نماز کی ہے۔ جو بندہ دن میں 5 بار نہاتا ہے جسم پہ میل کچیل باقی نہیں رہتا، جو دن میں 5 مرتبہ نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتے، اللہ نمازوں کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ اکبر۔ پہلے سوال کیا تاکہ صحابہ کی توجہ اللہ کے پیغمبر پر، سوال جواب ہو، مکمل توجہ اللہ کے رسول کی طرف۔ اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تھی چند مثالیں جو میں نے صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہترین استاد تھا۔ آپ کا انداز تعلیم بڑا ہی نرالا، بڑا ہی اعلیٰ تھا، اور آپ معلم انسانیت تھے۔ اور اندازوں میں، انداز تعلیم میں سے ایک انداز سوال جواب، صحابہ سے سوال کرتے، ان کی توجہ ادھر ہوتی، پھر سوال کے جواب کا رخ اس طرح موڑتے، ان کو توحید سکھاتے، ان کو قرآن سکھاتے، ان کو علم کی فضیلت بتاتے، حلال حرام کے مسائل بتاتے، ان کو نماز کے بارے میں بتاتے، زکوٰۃ کے بارے میں بتاتے، حقوق العباد کے بارے میں بتاتے۔ اور یہ پیارا انداز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بھی اپنا سکتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب پا سکتے۔ آپ اپنے گھر میں اس انداز کو اپنائیں اور دین کی تعلیم کو پھیلائیں، اپنے آفس میں، دکان میں، فیکٹری میں، اپنی ورک شاپ پہ ملازموں سے، شاگردوں سے پوچھیں، ہاں بھی بتاؤ فطر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں بھی بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی؟ مختلف انداز میں آپ سوال کر کے توجہ اپنی طرف کریں اور اس کے بعد ان کو دین سکھائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔